لیکن آپ اپنا میوزک کو اوور دا ایئرس کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں فرام یور فرسٹ البم ٹو یور لیٹسٹ ورک؟ دیکھو انسان ظاہر ہے گرو کر رہا ہوتا ہے, اس کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے, ایک فن ہی فن ہوتا ہے. جب میری زندگی کے دو حصے ہیں, ایک والدین والا, ایک والدین کے بغیر والا, آپ دونوں کا میوزک اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا. صحیح. جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, چاہے وہ فقرے ہوں, ان کو پتا ہوتا ہے اوپر بیٹھے ہیں, ساری عمر سے بیٹھے, انہوں نے کہاں جانا ہے. جب میں چھوٹا سا تھا ان کو دیکھ رہا ہوں, انہوں نے نہیں جانا, باقیوں کے فوت ہو جانے ہیں, میرے ماں باپ تو میرے ہیں نا, وہ تھوڑا ہی جائیں گے. ہر بچے کو یہی لگتا ہے. لیکن ایک دن جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو زندگی عجیب سی ہو جاتی ہے, ایک عجیب سی شکل نظر آتی. یعنی موسٹ فن لونگ سانگ, نچ پنجاب بڑھ, نچ پنجاب بڑھ, نچ پنجاب بڑھ, نچ گن 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 اساں جانے مالو مال, اساں تیری گل کرنی ہے, آن گٹیا نی آن گڑا گڑ دھڑا. آپ کو ایک خوشی نظر آتی ہے اس میوزک میں, یو نو. اس کے بعد اگر دیکھیں تو میرا دل یار دے رنگ وچ رنگ, ہاں وہ آتا ہے. اور آپ کو تھوڑے میلو میوزک آ جاتا ہے. سارا کچھ ٹرائی کی ہے میں نے, بھنگڑے بنانے کی بھی. چمکیلی بارات لے کے آپ آئی ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا فن لونگ سانگ ہے. ابھی ایک دو اور آ رہے ہیں وہ مزے مزے کے. لیکن وہ والی انرجی جو ہے نا میوزک میں, والدین کے بعد نہیں رہتی. دیر از اے بگ میسج فار دا ینگسٹرز اور فار ایوری ون ایکچولی. آپ نے ایچ ایس این کا بھی ذکر کیا. آپ کبھی مطلب لوگ بہت ایچ ایس این کو مانتے ہیں اس سے, بٹ آپ کبھی مطمئن نہیں تھے وہاں پڑھا کے, از دیٹ ٹرو؟ نہیں کس نے کہا. سو یو ور ہیپی جو آپ ہاں, وہاں آئی پہ لو پڑھاتے تھے؟ ٹیچنگ. صحیح. سب سے امپورٹنٹ بات ہے مجھے نا لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. جو اپنا نالج ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے, بالکل. اور اگر اس کو وہ استعمال کرے تو مجھے لگتا ہے یار پیسے پورے ہو گئے ہیں. یو نو, اگر مجھے تسبیح کوئی دے نا بالکل, تو اس تسبیح کا مجھے فائدہ ہوا ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو بانٹ دوں تاکہ ہر بندے کو اس کا فائدہ ہو جائے. ہمارے ایک پروفیسر تھے رفیق احمد اختر صاحب, اللہ ان کو زندگی دے. میں ڈپریشن میں چلا گیا امی کے بعد نا, انزائٹی اٹیکس آئے مجھے. اچھا. میں نے کہا میں کیا کروں, ٹرپٹینول پہ ڈال دیا ڈاکٹر نے, اور میں سویا رہتا تھا ایسے ہر وقت. تو مجھے انہوں نے پروفیسر صاحب نے تسبیحات دی تو میں اس سے فریش ہو جاتا تھا. وہ پھر میں نے بانٹی ہیں. میں اس کے بعد ورلڈ ٹور پہ گیا, جہاں جہاں بانٹ کے آیا تو لوگوں نے یار وہ کمال کر گئی ہے تسبیح, ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں. میں نے کہا دو. تو پھر لوگ میرے سے وہ فون کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں 100 دفعہ یا سلام یا مومن یا اللہ, یا ارمان یا رحیم یا کریم 100 دفعہ, یا ذوالجلالی والاکرام 100 دفعہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ. اچھا. آپ کی انزائٹی, ڈپریشن فارغ, آپ کو ایک دم سے خوشی سی محسوس ہونا شروع ہو جائے. صحیح. آپ کا یہ رجحان دین کی طرف کیسے ہوا؟ یہ دین کی طرف رجحان کو تو نہیں یہ بات ریفلیکٹ کرتی, یہ تو سمپلی ایک بیماری کا علاج ہے. لیکن میں کہتا ہوں میرا دین کے ساتھ ہے, لیکن میرا دنیا کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. اچھا. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دین کو دنیا کے لیے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آخرت کی بجائے. ٹونی بلیئر سے میری ملاقات ہوئی, ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جو پہلا شوق مجھے لگا تو اس کا تو گھر ہی چھوٹا سا تھا, جو ہمارے پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, چھوٹا سا دروازہ لکڑی کا, اس کے اوپر پیتل سے 10 لکھا ہوا. اچھا یہ 10 ڈاؤننگ. اندر گیا, چھوٹا سا ایک وہ میٹل نہیں ہوتا, میٹل ڈیٹیکٹر, اس کے اندر سے گزرے لیفٹ, اور آپ کے اسٹوڈیو سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. اچھا. وہ جہاں صوفے پڑے نا وہاں تک ہوگا. ادھر ایک دروازہ تھا, دروازہ کھولا تو ٹونی صاحب اندر آ گئے, گپ شپ لگی. وہ کہتا ہے آئی لائک 2 things about Islam and I am a regular reader of Quran. Okay. And میں کہ what are those 2 things? کہتا ہے one is the zakat system which you have in your religion and number 2 is the family value system. اور اگلا جملہ سنیں, I wish we could inculcate these 2 things in our own society. میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے ہاسپٹل میں بھی اپنے پیشنٹس کے بھی آپ پیر دباتے ہیں, از دیٹ ٹرو؟ وہ آپ نے کیسے سنی, کہاں سے سنا؟ میری ٹیم نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے. کبھی کبھار میں ایسے ہی ایک دفعہ گیا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. بالخصوص جو بڈھے بابے ہوتے ہیں نا, ان کو تو نظر بھی نہیں آتا کہ کون کیا کر رہے ہیں,
وہ لیٹے ہوتے ہیں تو میں کمر دبانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا دے ڈونٹ بادر کہ کون دبا رہا ہے کون ہاں. نہیں ہے, تو وہ اب انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر وہ بابا جی کہہ رہے تھے اتھو کر کے, اچھا. میں کہا اچھا, پھر میں ادھر سے دبایا پاؤں. اچھا 2-4 اور بندے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بابا جی پچھاڑیا جے, میں کہتا رہنے دو ان کو نام بتاؤ, ان کو انجوائے کرنے دو. پھر ان کو جب بتاتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے. کئی تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں, پتہ نہیں کون سی کون نہیں سی. بتانے کی کیا ضرورت ہے, آپ وہ انجوائے کرو, اور اس سے اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور یار جب سے چلے گئے نا ابو امی, تو وہ اس کو میں بڑا مس کرتا ہوں. بالکل. لیکن وہ کبھی خواہش کرتے ہیں آپ سے پیشنٹس, جن لوگوں کو پتا ہو کہ کوئی ایک فرمائشیں آتی ہیں گانوں کی یا کچھ اس طرح؟ میں سنا دیتا ہوں. اچھا ہاں صحیح. وہ تو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ جو ہمیں اچھا کمپلیمنٹ ملتا ہے نا, جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل. وہ ایک بابا جی نے انٹرویو میں کسی کو دیا تھا, کہتا ہے کہنا بابا جی چنگا علاج ہوا ہے, چنگا ہوئے نالے عزت نال ویندے نے. یہ اس نے کہا تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. شکر اللہ کا کہ اس نے یہ کہا علاج تو فری ہے لیکن عزت دے نال ویندے نے. امپورٹنٹ چیز عزت ہے. بالکل. انسان کو اگر عزت دے دے نا, بڑا خوش ہو جاتا ہے بندہ. ماڑا بندہ ہوتا ہے پہلے ہی, اور اتنے بڑے ہاسپٹل میں صفائی ہوتی ہے, وہ آ کے ڈر جاتا ہے کہ انہوں نے میرے کو بڑے پیسے لے لینے نے. شروع میں ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہی نہیں تھے. کہا بابا جی ڈائلسس فری ہے, یہ کداں پتر فری ہے. وہ لاہور جاتے تھے پہلے. بالکل. نہیں یہ فری ہے, یہ تہاڈا حق ہے. آنکھوں میں لینس ڈلوانے, بابا جی تسی کیوں نہیں آندے ہاسپٹل, تے فری ہے. میرا منڈا نہیں لے کے آندا. تو پھر وہ آؤٹ ریچ پروگرامز میں یہ وہ سارا. صحیح. تو یار مجھ سے اگر تم ایک چیز پوچھو نا کہ میں نوجوانوں کو یا پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, تو وہ یہ ہے کہ اچھا اخلاق بالکل. فالو کس کو کرنا ہے, جو دنیا میں بیسٹ اخلاق والے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب اس میں یہ نہیں سوچنا یہ تے گناہ گار ہے, یہ انہوں دا نام کس طرح لیندہ. یار دیکھو ہم سب گناہ گار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن کیا ہم پرسو نہ کریں؟ بالکل. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے سب کو. سو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے بہتر بننے کی کوشش کریں. بالکل آئی ایگری. اچھا ابرار بھائی مجھے بتائیں کہ which of your songs do you feel most connected to and why? ہاں کون سے گانے سے آپ سب سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, اور کیوں؟ میں اپنے گانے سے دیکھو کچھ تو فکشن ہے نا. ہاں جی. بلو دے گھر چمکیلی برات لے کے آپ آئیے, چڑچڑیا کچہری بلے بھی بلے, مطلب یہ شغل والے سچویشنل سانگز ہیں جو فرام ٹائم ٹو ٹائم میں لکھتا رہتا ہوں. پریتو میرے نال ویاہ کر لے. بالکل. کچھ اسپریچول سے ہوتے ہیں ذرا, وہ مجھے جیسے رنگ رنگ ہے, صحیح, سیاں بنا گھر سونا, ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. وہ شاید اتنا ہٹ نہیں ہو جاتا ہونا چاہیے. یا یہ ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے, میرا دل رانجھن, میرا دل یار دے رنگ وچ رنگے, اوکے, اور عقل وچاری سنگے, ناگ جدائی والا ڈنگے. یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ عشق رنگ کے نام سے جو میری البم آئی ہے, وہ ضرور سنیں ایک دفعہ, وہ آپ کو اندر کے ساتھ کنیکٹ کرے گی. اوکے ابرار بھائی بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک, سو یو گائز اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ سما لاؤنج اینڈ ویل بی بیک آفٹر دی بریک. Welcome back to Sama Lounge. We're in a conversation with Abrarul Haq, so let's continue with it. آپ کا جو گانا تھا نچ پنجابن, ہم ساروں نے like we've grown up on it اور سارا کچھ, تو آپ نے اس کا مجاجن کیوں کر دیا تھا؟ اس کے اوپر تو بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا تھا کہ پنجابن کو بے عزت کر دیا ہے, پنجابن کو, I don't know. حالانکہ ناچتے تو سارے ہی ہیں, تو بلکہ جتنا ہمیں پنجابیوں کو تو اور زیادہ شوق ہے ڈانس کرنے کا سوچ. لیکن وہ بس ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کا ہم گانوں میں ذکر نہیں شاید کرنا چاہتے یا سننا نہیں چاہتے, بس وہ اسی حوالے سے. صحیح. پھر میں نے کہا چلو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو یار میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی کیسے ہوئی؟ ایسے یار کوئی جواب ایسا بھی تو ہونا چاہیے. آپ کے obviously فیمیل فینس بھی ہوں گی, سنا ہے کہ ایسی بھی فینس تھی جو کہتی تھی کہ بس میں مر جاؤں گی اگر مجھے ابرار نہ ملے یا کچھ اس طرح. ہے تو تم اپنے کولوں بنائی یہ گل, آئی ایم شیور ہوں گی یار ابرار بھائی, کوئی ہوگی میرے پاس. تو پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ نہیں ایسی فینس تھیں ویسے, پتہ ہاں جی آف کورس, کئی دفعہ آ جاتی تھیں اور وہ گھر سے جاتی نہیں تھی. ہاں اچھا, ہاں مطلب وہ پھر گھر والے سارا
مطلب میں نے کہا میں اپنے آپ کو اتنا بھی وہ یتیم نہ دکھا. لیکن یہ کہ یار بس شادی میری خواہش تھی کہ گھر والے ہی کریں. میں خود اتنا بزی تھا, مجھے تو کوئی پسند کبھی کبھی کوئی آتا تھا, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسے میں اس طرح کی کوئی بات کروں. مجھے لگتا تھا میری بےزتی سی ہو جائے گی کہ یار تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, میرے سے شادی کرو. رہنے دو یار. مطلب ایک آدھ موقع ایسا آیا بھی تھا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا کبھی, ایسا بھی ہوتا ہے. صحیح. تو پھر میں نے ماں باپ پہ چھوڑ دیا تھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے بہن بھائیوں کی چوائس پہ یقین تھا. انہوں نے کہا بڑی پیاری ہے, بہت اچھی ہے, بڑے نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اس طرح. اور وہ ہمارے جس طرح فیملی سٹیٹس ہوتا ہے نا, ایک نارمل جس طرح مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں اس طرح کے تھے. وہ مجھے وہ والی شوق نہیں تھے, حالانکہ ادھر سے کافی اپرچونیٹیز تھیں. اچھا. کہ کسی بڑے اس میں وہ پھر یہ فیملیز کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل رہنا بالکل چاہیے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. تو وہ اسی پروفائل کے اندر رہ کے, مائی فادر ان لا از اے بریگیڈیئر. صحیح. اس وقت لیفٹنٹ بریگیڈیئر ٹو جنرل کا ان کا وہ چل رہا تھا. اوکے. اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی بھی ساری فوجی تھی, میری فیملی بھی فوج, تو بڑی چیزیں مشترک تھیں. صحیح. تو لگا کہ سوچ بھی ایک جیسی ہے. تو ان لوگوں نے جا کے دیکھا اور پھر میں نے بھی دیکھا, ہاں, اور 2-3 باتیں بھی کی. اچھا. لیکن وہ بڑا ایک مزے کا تھا قصہ. جب وہ نانی تھی ان کی, تو جب وہ کہتی ہے نا چائے انہوں کہے نا لے کے آئے, تو وہ چائے لے کر آئی نا لڑکی, تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے. اچھا. تو میں نے کہا او مائی گاڈ, اس نے پاؤں میں جوتے ہی نہیں پہنے. یوں کر کے میں نے شکل دیکھی تو اچھا. میں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے, جو بھی اللہ کو منظور ہے. لیٹ بہت ہو گیا, کرو یار کہیں کرو, بس مکاؤ. یہ والا سین تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا پتہ نہیں یار یہ میڈ ہی نہ ہو ان کی نا. یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سنو نا, لڑکی چائے لے کے آئی, تو میں نے کہا کیا پتہ یار میڈ ہو یہ. تو نانی اس کی کہتی ہے اے نا میری بیٹی. تو میں نے کہا تو کنفرم ہی ہو گیا. اچھا. وہ آئی اور وہ چائے رکھ کے, تو میں نے اپنے آپ سے کہا یہ تو کہتے تھے بڑی پیاری ہے, بڑی پیاری. پھر میں نے کہا یار اللہ دی مرضی.